بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ساجد اقبال صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں الفت جہانگیر صاحبہ، جن کا تعلق UMT اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ معروف مذہبی اسکالرز ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے، ہماری ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے، آپ سب جانتے ہیں انتہائی اہم موضوع گناہ اور توبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے جو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس آپ کا شکریہ، اور آپ کی ساری ٹیم نے انتہائی اہم موضوعات کے حوالے سے اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ دیکھیے، توبہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، اور آپ حیران ہوں گے کہ خود اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ هو التواب، کہ اللہ جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ایک بندہ جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس سے رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹے اور اس سے استغفار کرے، اس عمل کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت جواباً اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو گویا یہ عمل ایسا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں یہ اعلان ہے کہ اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو یہ بتا دو، اعلان کر دو، انہیں یہ اطلاع کر دو کہ جن سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اسرفوا علی انفسہم، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جو بات ہے ذرا غور کریں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں اس بات کی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ انسان اپنی فطری جبلت کے ساتھ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس کو پلٹنے کا، رجوع کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو اصل دین سے پھر چکے ہیں، انہوں نے اس چیز کو روک دیا ہوا ہے اور اس چیز کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اللہ کا دین ہے، اس کے اندر اس انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کبھی کوئی غلط موقع آ سکتا ہے، اس کے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، تو اس کی اس نیچر کی وجہ سے اسے اس بات کی گنجائش دی جائے کہ وہ اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو توبہ سے، گناہ کے سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے ایسا ہی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں، یہ بڑی عجیب و غریب نکتے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اللہ ایسی مخلوق پسند نہیں کرتے جو دنیا میں آئے اور گناہ کرے ہی نہ۔ اللہ کو وہ مخلوق پسند ہے جو گناہ کرے لیکن توبہ کرنے والی ہو۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم غلطی کر سکتا ہے، خطا کا پتلا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وخیر الخطائین التوابون، ان سب غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مضمون قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا من تاب وآمن، جو توبہ کرے اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سچی توبہ ایمان اور عمل صالح کے جذبے کے ساتھ کی جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے نیکیوں کو معاف کرنا، یہ بھی ایک اس کا مفہوم ہے، مفسرین نے لکھا کہ وہ گناہ کرتا تھا، نیکیاں کرنے لگا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ تھے، اس کی سچی توبہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے اللہ نے نیکیاں لکھ دی ان کو۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔
تو اس حوالے سے جو اپنے توبہ کا لفظی مطلب ہے، لفظی مطلب رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اور جب انسان پلٹتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس سے کئی گنا زیادہ اللہ محبت کے ساتھ انسان کی طرف پلٹتا ہے اور اسے اپنے دامن میں پناہ دیتا ہے، اور وہ پھر توبہ کے راستے پر چلتا ہے، اور اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، یہ آگے بات کر لیں گے۔ تو یہ آپ نے جو سوال کیا تھا، اس کا مفہوم کیا؟ اس کے مفہوم کے اندر لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، اور اگر یہ بات بھی کہی جاتی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ جو نوجوان جب توبہ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ کو کس قدر اس کی توبہ پسند ہوتی ہے اور اللہ کیسے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ الفت صاحبہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اگلا جو میرا سوال ہے بڑا اہم سوال ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ کیا استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے؟ استغفار اور توبہ، بیسیکلی توبہ کے اندر ہی استغفار کا مفہوم موجود ہے، لیکن استغفار جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے ماضی کے گناہوں پر ہوتی ہے۔ ماضی میں جو ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو چکی ہوں ان پر استغفار کی جاتی ہے، اور توبہ بیسیکلی توبہ کا تعلق حال اور مستقبل ان دو کے ساتھ ہوتا ہے، کہ حال میں آپ کو اس غلطی کا علم ہوتا ہے، اس گناہ کا، اس کوتاہی کا جو آپ سے سرزد ہو چکی تھی ماضی میں، اس کا آپ کو علم حال کے اندر ہوتا ہے۔ جب آپ حال میں اس گناہ کا علم رکھتے ہیں، آپ کو اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، تو پھر آپ آنے والے ٹائم کے لیے اس سے ایک تو معافی مانگتے ہیں، ندامت محسوس کرتے ہیں، نادم ہونے کے بعد آپ اس سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور معافی طلب کرنے کے بعد آپ مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار کے درمیان یہ ایک مائنر سا فرق ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری جو ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے بعد ہم توبہ کر لیں تو ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ بہت خوبصورت۔ ایک تو بات یاد رکھیے کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اس کی ناقبولیت کا تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ جنرل قانون ہے اسلام کا کہ دعا جو بھی انسان کرتا ہے اس کی قبولیت ضرور ہوتی ہے، لیکن درجات اور شکلیں الگ الگ ہیں۔ مثلا آپ نے ایک دعا کی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، تو ایک صورت یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جائے، یہ قبولیت ہو گئی، لیکن اگر وہ آپ کو ابھی نہیں ملی اور اپنے مقررہ وقت پر ملی ہے تو دعا تو پھر بھی قبول ہوئی۔ تیسرا درجہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے ایک دعا کی اور وہ چیز آپ کو ملی نہیں، لیکن اس دعا کی قبولیت کا ایک درجہ یہ ہے کہ بہت ساری مصیبتیں اور آزمائشیں وہ آپ سے دور کر لی گئیں اس کے نتیجے میں۔ تو اس لیے جو بھی دعا مانگتا ہے انسان اس کو سمجھنا چاہیے اللہ ارحم الراحمین ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور جہاں تک توبہ کا سوال ہے نا، یاد رکھیے توبہ کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ الحدید یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک قرآن پاک کے 28ویں جو آخری صورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو توبہ کرو لیکن وہ توبہ خالص ہونی چاہیے۔ تو محدثین اور ہمارے مفسرین اور اہل لغت نے اس لفظ کے جو معنی بیان کیے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے کپڑا پھاڑ دیا جائے اور اس میں ظاہر ہے وہ ٹکڑے ہو جائے گا یا اس میں کوئی سوراخ ہو جائے، تو اس کو جب رفو کرتے ہیں اور اس کو سیتے ہیں تو گویا آپ ایک اس کا علاج کرتے ہیں۔ توبہ نصوحا اصل میں یہی کام کرتا ہے۔ وہ جو پھٹا ہوا کپڑا ہے اور سوراخ والا کپڑا ہے اس کو وہ سوراخ کو فل کروایا جاتا ہے۔ توبہ آپ کو دوبارہ رجوع کراتا ہے اس طرف، اور اگر آپ نے کسی گناہ پر توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوٹ گئے ہیں اور نیکیوں پہ رغبت آ گئی ہیں، آپ کی توبہ کی قبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور کیا ثبوت ہوگا؟ لیکن ایک بات یہ میں رکھنی چاہیے، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ فوراً اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، اور یہ پلٹنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ توبہ کا عمل استغفار کے اندر شامل ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اور یہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اللہ تو توجہ چاہتے ہیں کہ انسان تھوڑا چلتا ہے، اللہ بہت زیادہ آتے ہیں اور اس کو انسان اپنے کی وہ جو تڑپ اور وہ جو رونا
خدا کو وہی تو پسند آتا سبحان اللہ، یہ جو رونا ہے اور تڑپ ہے اور دل کا احساس. ہے، دل کا احساس. ایک حدیث میں آپ کو فرمایا الندم هو التوبہ، یہ آپ کی بات سے یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آئی کہ اصل توبہ ندامت کا احساس کا نام ہے. اصل احساس کا مضمون ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے. تو توبہ بھی اصل تو احساس ندامت ہے نا، اعتراف ہے اپنے گناہوں اپنے اعتراف اور دل کا میں احساس. اور یہ احساس براہ راست پہنچتا ہے اللہ کے پاس. یاد رکھیں، آپ کوئی لفظ نہیں بولو لیکن احساس. ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر، ایک صحابی تھے، انہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، تہجد کے اوپر ہمیشہ دائم قائم رہتے تھے. ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ان کی جب جاگ کھلی تو اذان فجر شروع ہو گئی، تہجد کا وقت ختم ہو گیا. تو وہ بہت پشیمان ہوئے اپنے اس عمل سے کہ میں نے کبھی ساری زندگی تہجد چھوڑی نہیں تھی، تو آج کیا ہوا. تو اسی ندامت کے احساس کے ساتھ انہوں نے سنتیں پڑھیں، اللہ سے استغفار کرتے رہے، سارا دن توبہ کرتے رہے اور بہت ساری دعائیں مناجات کرتے رہے. یہ دل کے احساس کی بات. اور اگلا دن آیا تو رات کا پہر تھا، تو انہیں محسوس ہوا جیسے ان کی خوابگاہ میں کوئی انہیں اٹھانا چاہتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں اور میں آپ کو تہجد کے لیے اٹھانے آیا ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ تمہارا کام تو لوگوں کو سنانا ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں، میرا فائدہ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں. کل جب آپ نے نہیں پڑھی تھی، اتنی استغفار کی، اتنی توبہ کی، اللہ نے کتنے سالوں کا تہجد کا ثواب آپ کو عطا فرما دیا تھا. تو اب تو آپ ایک پڑھیں گے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اصل ہے توبہ کا احساس، ندامت، احساس ندامت. اور یہ احساس ہی ہوتا ہے جو انسان کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اٹھا کر. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ توبہ اور استغفار کیا ہے؟ آپ عمل سے ظاہر کرتے ہیں. توبہ آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے اور اس عمل کی طرف بڑھنے کا نام ہے. اور جب یہ نعمتیں میسر آ جاتی ہیں تو یقین کیجئے بندے کی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس ہوتی ہے. پہلے وہ جن کاموں کو خوشی سے کرتا تھا گناہ کے کاموں میں، اب اس کی طرف رغبت کرنے کو بھی اس کا جی نہیں چاہتا. اب نیکی کی محافل میں نیک لوگوں کے ساتھ اچھے کاموں میں وہ شریک ہونے میں خوشی محسوس کرتا ہے. اور یہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کو بھی اپنا معمول بنائے اور نیکوں کی مجلس میں شریک رہے، برائیوں کی مجلس میں سے دور رہنے کی کوشش کرے. اور اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اسے وہ ماحول میسر آ جائے گا جو توبہ اور استغفار والا ماحول ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمیں اس چیز سے بھی رکے رہنا چاہیے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے اور اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں کسی کو یہ کہنا، اس ضمن میں مقدس ایک چیز کا احتیاط ضروری ہوتی ہے کہ خود اپنے گناہوں کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی ہو جائے لوگوں کو بتاتے پھریں، وہ تو ثبوت ہو گیا آپ کے خلاف. اگر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ اسی طرح جاری و ساری ہے، خوبصورت گفتگو جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.